چلتے ہیں ہم اگلی احادیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے چلا جا رہا تھا، یعنی ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی کہ چلتے چلتے وہ کنویں کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑانے لگا کہ مجھے کوئی کنواں مل جائے۔ تو چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر آیا۔ اس آدمی کو بہت پیاس لگی تھی کہ وہ کنویں کے اندر ہی اتر گیا، اور جب پانی پی کر وہ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسے مجھے تھی، مجھے بھی تو بہت سخت پیاس لگی تھی، میں بھی تو پیاس کی شدت سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، میرا حلق سوکھ رہا تھا، شاید اس کتے کو بھی اتنی ہی زیادہ پیاس لگی ہو، شاید اسے بھی تکلیف ہو رہی ہو جیسے مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ اور اس کتے پر رحم کھا کر اس شخص نے اس کتے پر رحم کھایا اور پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزوں میں پانی بھر کر اس نے اس چمڑے کے موزوں کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے باہر نکل آیا اور کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس صلح رحمی اور اس محنت کی قیمت عطا فرمائی اور اس پر عمل کرنے کی اس کو بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا کام کیا تھا اس نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا تھا۔ اس کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل، ہر زندہ اور جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ جس طرح اس کتے نے ایک جانور کی تکلیف دور کی ہے، اسی طرح ایک پرندے کی تکلیف بھی دور کرنے میں ثواب ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی عمل دل کی خاص کیفیت یا خاص حالات کی وجہ سے اللہ کے یہاں بڑی قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کا کرنے والا اس پر بخش دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک شخص گرمی کے موسم میں اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی، اس حالت میں اس کو ایک کنواں نظر آیا، لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان، رسی ڈول وغیرہ وہاں نہیں تھا، اس لیے مجبوراً یہ شخص پانی کے لیے خود ہی کنویں میں اتر گیا اور وہاں پانی پیا اور نکل آیا۔ اب اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو پیاس کی شدت سے کچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس کو اس کی حالت پر ترس آیا اور دل میں پیدا ہوا کہ اس کو بھی پانی پلاؤں۔ اس وقت ایک طرف اس کی اپنی حالت کا تقاضا یہ تھا کہ سارا راستہ لوں اور اپنی منزل پر جلدی پہنچ جاؤں تاکہ آرام کروں، اور دوسری طرف اس کا جذبہ رحم کا یہ تقاضا تھا کہ خواہ میرا راستہ کھوٹا ہو، خواہ کنویں سے پانی نکالنے میں مجھے کیسی ہی محنت مشقت کرنی پڑے، لیکن میں اللہ کے اس مخلوق کو پیاس کی تکلیف سے نجات دلاؤں گا۔ اس کشمکش کے بعد جب اس نے اپنی طبیعت کے آرام کے تقاضے کے خلاف جا کر کنویں میں اتر کر موزوں میں پانی بھرا اور منہ میں موزوں تھام کر محنت مشقت سے پانی نکال لایا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اس کا حال یہ تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اپنی منزل پر جلدی پہنچ جاتا، اتنی محنت اور مشقت نہیں کرتا جتنی اس نے کتے کے لیے کی۔ مگر دیکھیں ایک چھوٹا سا کام کرنے سے اللہ پاک نے اس کی بخشش کا فیصلہ سنا دیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو اتنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے بہت سے ثواب ملتا ہے۔